ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज है। बैतुल्लाह हो या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर इबादत का सिलसिला भी मुअत्तल है और चूँकि एक्टिविटी कुछ ज़्यादा नहीं है, चुनाचे हरमैन शरीफैन के बारे में खबरें भी उतनी तवातर से दुनिया तक नहीं पहुँच रही जैसा कि माजी में होता था। चुनाचे सोशल मीडिया लोगों के पास खबरें हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका हुआ है, लेकिन जिस तेजी के साथ इस मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन का तबादला होता है, उतनी ही तेजी के साथ रूमर्स यानी अफवाहें भी फैलती हैं। खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से चूंकि मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह के इर्द गिर्द एक बाड़ लगा दी गई है, इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तो इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें शेयर की जाती रहती हैं। चंद रोज से वीडियो गर्दिश कर रही है जिनमें लोगों ने अजीब व गरीब किस्म के दावे किए हुए हैं कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद, इर्द गिर्द बाड़ लगाने के बाद हजरे अस्वद के साथ क्या छेड़छाड़ की जा रही है। हम सब आज के सेशन में इसी मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी आपको करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, आगाज करते हैं ट्विटर पर शेयर की गई एक पोस्ट से कि जिसमें ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया कि मुसलमानों, ये इस्लाम के ठेकेदार हैं जो कोरोना के डर से हजरे अस्वद को खुरच रहे हैं। इनकी तबाही इनके सर पर मंडला रही है, लेकिन इनको परवाह नहीं है। ये कौन लोग हैं जिनकी जुबानें तौहीद का दरस देती नहीं थकती थी, आज इतने बदअकीदा हो गए हैं। ये मुसलमान हैं जिनको देखकर शर्माए यहूद। तो ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए कि जिसके बारे में ये साहिब फरमान जारी कर रहे हैं, फिर इस वीडियो की असलियत के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, ये मनाजिर देखने के बाद कोई भी साहिब अक्ल ये अंदाजा लगा सकता है कि हजरे अस्वद के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जा रही, ना ही उसे खुरचा जा रहा है, ना ही उसकी जगह तब्दील की जा रही है, बल्कि ये वीडियो हजरे अस्वद की मेंटेनेंस की है। हरम शरीफ में ये एक रूटीन मैटर है। बाकायदा टीम्स तश्कील दी गई हैं जो कुछ अरसे के बाद वक्फे वक्फे से हजरे अस्वद की सफाई करती हैं, उसकी रगड़ाई करके उसे पॉलिश किया जाता है और बाद उस पर खुशबू लगाई जाती है। तो ये जो वीडियो आप तक पहुंचाई गई है, ये ऐसी ही एक कार्रवाई की वीडियो थी, मगर कुछ बदअकीदा, कुछ बदबख्त और जलील लोगों ने चंद पैसे या चंद लाइक्स कमाने के लिए ये दावा कर दिया कि सऊदी हुकाम हजरे अस्वद की शायद पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, उसे खुरचा जा रहा है। बहरहाल, हम सब ने अपना ये फरीजा जाना कि आप तक हकायक पहुंचाए जाएं, और अपने तमाम देखने और सुनने वालों से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि इस गलत फहमी का अजाला किया जा सके। दोस्तों, जिन बदबख्तों ने ये वीडियो इन बातल दावों के साथ शेयर की थी, उन्होंने इस पूरे वीडियो क्लिप को एडिट करके अपनी मर्जी की फुटेज यूज की और फिर गलत मलत कैप्शन के साथ इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सादा लोग मुसलमानों ने इस पर यकीन किया और ये फितना इस कदर आगे बढ़ा कि हजरे अस्वद की सफाई और इसकी मुरम्मत पर मामूर टीम को बाकायदा इसकी वजाहत जारी करना पड़ी। सऊदी अरब मक्कातुल मुकर्रमा में बदरुस साइग अल जवाहरजी खानदान पिछले 100 बरस से हजरे अस्वद की सफाई और इसकी मुरम्मत से मुंसलिक है। अल जवाहरजी खानदान के बुजुर्ग फैसल बिन मोहम्मद महमूद बदर ने बताया कि हजरे अस्वद की सफाई और मुरम्मत का काम इस बरस में मुकम्मल कर लिया गया है। इससे मुतल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई थी। सोशल मीडिया पर हजरे अस्वद से मुतल्लिक वीडियो क्लिप जारी होने के बाद मुख्तलिफ सवालात उठे, तो फैसल बिन मोहम्मद महमूद बदर ने कहा कि हजरे अस्वद की सफाई साल में 3 से 4 बार की जाती है और हमारे खानदान के पास ये एजाज पिछले 100 बरस से है। हजरे अस्वद के टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में तरतीब बार रखा जाता है
پھر حجر اسود کو اعلیٰ درجے کے عود سے معطر کیا جاتا ہے۔ ہمارا خاندان سال میں 3 سے 4 بار میزاب رحمت، خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کی اصلاح و مرمت کی سعادت بھی حاصل کرتا ہے۔ اب مسلمان حجر اسود سے گہری عقیدت تو رکھتے ہیں، مگر اکثریت کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ حجر اسود کی صفائی، مرمت اور اسے معطر کرنے کا کام بھی مقررہ نظام الاوقات کے مطابق انجام دیا جاتا ہے، اور یہ اعزاز شیخ محمود بدر کے خاندان والوں کو پچھلی 1 صدی سے حاصل ہے۔ حجر اسود کو بیت اللہ کا ایک اہم ترین حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت حجر اسود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن حفاظتی انتظامات کرتی ہے تاکہ زائرین کی جانب سے بھی اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ ماضی میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ غلاف کعبہ کی طرح حجر اسود کے ٹکڑے بھی توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حجر اسود کو مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی رہتی ہے کہ مسلسل چھونے، گرمی اور دیگر عوامل کی وجہ سے حجر اسود متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی مرمت اور تزئین کے لیے سال میں 1 سے 3 بار تک حفاظتی مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ جہاں کہیں اس کے اندر کسی جگہ کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مرمت کروا دی جاتی ہے، تاہم اس کی دیکھ بھال معمول کے مطابق جاری رہتی ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کا تقدس یقینی بنانے کے لیے غلاف کعبہ سے متصل رکن یمانی اور الملتزم کے درمیان ایک پہرے دار ہمہ وقت چوکس کھڑا رہتا ہے، جس کی واحد ذمہ داری حجر اسود کی حفاظت اور زائرین کی حجر اسود کے چومنے کے عمل کی نگرانی کرنا اور انہیں اس عمل کی ادائیگی میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ حجر اسود کی حفاظت پر 24 گھنٹوں میں 24 سیکیورٹی اہلکار مامور ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک اہلکار 1 گھنٹے تک اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ حجر اسود کے محافظ کی ذمہ داریوں میں زائرین کی جانب سے مقدس پتھر کو بوسہ دینے کے عمل کی نگرانی کرنا، کمزور، ناتواں، عمر رسیدہ اور معذور معتمرین کی مدد کرنا ہے۔ ہر گھنٹے بعد حجر اسود کے محافظ کی ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے اور اس کی جگہ دوسرا چاق و چوبند محافظ ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ چونکہ محافظوں کو ہر طرح کے سخت، گرم اور سرد موسم اور زائرین کے ہجوم کے ماحول میں مشقت بھری ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے، اس لیے حجر اسود کے پہرےدار مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ حجر اسود کی حفاظت پر ایسے اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے جو امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے حوالے سے بھی ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ہر نماز سے قبل تطہیر کعبہ کے ساتھ ساتھ حجر اسود پر بھی خوشبو چھڑکی جاتی ہے۔ مسجد الحرام میں خوشبو کے چھڑکاؤ کے یونٹ کے سربراہ محمد اقالہ ندوی کا کہنا ہے کہ حجر اسود دراصل 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں بڑا ٹکڑا 2 اور چھوٹا ٹکڑا 1 سینٹی میٹر کا ہے۔ ان تمام ٹکڑوں کو درختوں سے حاصل ہونے والے للبان عربی الشہری یا الحجوری بروزہ مادے جیسے خوشبودار دھونی سے جوڑا گیا ہے۔ حجر اسود کو بچانے کے لیے اس پر سونے اور چاندی کی قلعی بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اس کے ارد گرد چاندی کا ایک خول بھی چڑھایا گیا ہے۔ حجر اسود کے گرد چاندی کا حلقہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں خلفاء اور حکمران اس کے گرد سونے اور چاندی کے حلقے بناتے رہے۔ آل سعود حکومت کے قیام سے قبل آخری بار سلطان محمد رشاد خان نے 1331 ہجری میں حجر اسود کے گرد سنہری حلقے کا ہدیہ کیا۔ یہ خالص سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سن 1366 ہجری میں شاہ عبدالعزیز نے اس کے ایک حصے کی مرمت کروائی، جبکہ 1375 ہجری کو یہ حلقہ ہٹا کر اس کی جگہ نیا خول لگا دیا گیا۔ حجر اسود کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ طواف کا آغاز اور اختتام اسی سے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حجر اسود کو نصب فرمایا تھا۔ قریش نے جب بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا، تو قبیلے کی ہر شاخ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف انہیں حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت کے تال تک آ پہنچی، تلواریں میانوں سے نکل آئیں۔ اتنے میں ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے درمیان اس کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو سب سے پہلے کل حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ ادھر فیصلہ خداوندی آ چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے بہرور ہوں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی ہمارے آقا کی تھی۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا اور بیک آواز کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اسے وہاں تک پہنچا دے۔ جب حجر اسود اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ سب آپ کے اس فیصلے پر رضامندی اور خوشی کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک حجر اسود کعبہ کی اس دیوار کے اسی گوشے میں ہے جہاں نبی رحمت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصب فرمایا تھا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اور اسی نسبت کی وجہ سے تمام مسلمانان عالم حجر اسود کے ساتھ ایک عقیدت رکھتے ہیں، اور چند روز قبل کچھ بدبختوں نے اس عقیدت کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ہم سب نے اس ویڈیو کے ساتھ آپ تک یہ حقائق پہنچا دیے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ ایسی معلوماتی خبریں آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ بہت جلد کسی اور انفارمیٹیو سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور